منبر رسول پر جلوہ بار علماء اہل سنت حضرت سید رفاقتی میاں، حاضرین بزم، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلوفتاد کشتی ضعیفان و شکستانات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، و مدد کن یا جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی، و مدد کن یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، و مدد کن یا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، و مدد کن یا آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند، و مدد کن یا پیر و مرشد تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری، و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12 بج رہے ہیں، جلسہ کب تک چلانا ہے؟ یہ جلسے کے اختتام کا وقت ہے اور یہاں سے تقریر کی شروعات ہو رہی ہے، کب تک چلانا ہے؟ بولو نا، یہ یو پی بہار بنا دیا جائے اس کو فجر کی اذان تک۔ اچھا، دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس بزم کو سجانے میں جن افراد نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، میرا مولا ان کے حصے کو قبول فرمائے۔ دولہا دلہن اور ان دونوں خاندانوں کو مولا تبارک و تعالی حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے اور ان دونوں خاندانوں میں خوب محبت پیدا فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شادی کرنے والے گھرانوں کو مولا یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اپنی شادیوں کو کبھی جشن معراج مصطفیٰ سے، کبھی جشن غریب نواز، کبھی جشن غوث اعظم، کبھی جشن میلاد مصطفیٰ سے سجانے کی توفیق بخشے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سی شادیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن میں ایسی محفلیں نہیں سجتی بلکہ شیاطین کے طریقے پر عمل ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے جو اعمال ہیں ان پر عمل ہوتا ہے، لیکن فقیر مبارکباد دیتا ہے ان دونوں خاندانوں کو، دولہا کو، دولہے کے والدین، دلہن کے والدین اور دلہن کو بھی، اور ان علماء کو اور اس جلسے میں آنے والے تمام افراد کو کہ مبارکباد ہو آپ کے لیے کہ آپ نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات سننے سنانے کی محفل اس شادی کی رسموں میں رکھی ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح ایک بہت ہی پاکیزہ مجلس کا نام ہے۔ نکاح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
سنت کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ نکاح اللہ عز و جل کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ نکاح قبر کو منور کرنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح آخرت کی منزل کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نکاح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب کرتا ہے۔ نکاح غوث و خواجہ و رضا کے فرمودات پر مکمل عمل کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح کرو اور اپنے ایمان کو کامل کر لو۔ نکاح کرو، اپنے ایمان کو مکمل کر لو۔ نکاح رب کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس نکاح کی ہی برکت ہے کہ جو آج تم اور ہم اس دنیا میں رہتے اور بستے ہیں۔ یہ نکاح ہی ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو فروغ ملا ہے۔ نکاح ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اس خاکدان گیتی پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور نکاح ہی ہے کہ انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو جانور سے ممتاز کرتا ہے۔ اس زمین پر تو جانور بھی رہتے ہیں، جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، جانوروں کے اندر یہ طریقہ کار نہیں، یہ نکاح کا تصور ان کے اندر نہیں۔ یہ تصور رکھا گیا ہے تو صرف انسانوں میں رکھا گیا ہے۔ انسانوں کو یہ تصور دیا گیا ہے نکاح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نکاح بہت عظیم چیز کا نام ہے۔ نکاح رب کی رحمت کا نام ہے، لیکن برا ہو آج ان لوگوں کا اور معاشرے کے دستور کا کہ جو اتنی عظیم نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی، انسانوں کو عطا کی، لیکن اس عظیم نعمت کا بدل ہم نے رب کی بارگاہ میں کیا پیش کیا؟ اس عظیم نعمت کا شکرانہ ہم نے کیا رب کی بارگاہ میں بھیجا؟ اللہ اکبر! عظیم نعمت کو ہم نے زحمت میں بدل دیا ہے۔ عظیم نعمت کو ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خراب کر دیا ہے۔ رحمتوں کے نزول کی بجائے رب کا عطاب ہم مول لیتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح کی مجلسیں اللہ اکبر انبیاء کی بھی سجی ہیں، نکاح کی مجلسیں صحابہ کی بھی سجی ہیں۔ نکاح غوث و خواجہ و رضا نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے جو نکاح کیا، وہ جو مجلس سجتی تھی، اللہ اکبر، رب کی رحمتیں چھما چھم برسا کرتی تھی۔ لیکن آج ہماری نکاح کی محفلوں کا حال یہ ہے کہ رب کی رحمت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر، ہم رب کی ناراضگی مول رہے ہیں۔ وہ نکاح جو رب کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا، وہ نکاح جو رب کو راضی کرنے کا ذریعہ تھا، آج ہم نے اپنی بدعمالیوں سے رب کی ناراضگی کا ذریعہ اسے بنا دیا ہے۔ رب کی ناراضگی ہم مول لے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح تو ایمان کو کامل بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن آج ہمارے نکاح ایمان کو کمزور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نکاح تو پیارے مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا نام تھا، لیکن آج ہمارے نکاح بدعتوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج ہمارے نکاح سنتوں کے خلاف جو ہے عروج پا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، وہ نکاح جو تیری دین و دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آیا تھا، آج تو نے اس نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا دیا۔ یاد رکھ، قبر میں تجھے جانا ہے، یاد رکھ، بروز حشر حساب ہونا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ضرور پوچھے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ وہ نکاح جو فضیلتوں کا حامل تھا، جو رحمتوں کے حصول کا ذریعہ تھا، اے میرے بندے، تو نے نکاح کر کے میری ناراضگی مول لی، تو نے نکاح کر کے میرے عطاب کو مول لیا، تو نے نکاح کر کے میرے نبی کے طریقے کو تو نے چھوڑا۔ اللہ اکبر! کوئی یہ سوچ سکتا ہے، یہ تصور کر سکتا ہے، ارے نکاح تو ہم نے سن رکھا ہے، نکاح من سنتی، نکاح تو پیارے آقا کی سنت کا نام ہے، لیکن یہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، سید صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کہ دور حاضر کا نکاح، اللہ اکبر، بدعتوں کو فروغ دینے والا ہو گیا، سنتوں سے دور کرنے والا ہو گیا۔ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سن رکھا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے
ہے کہ میرے مصطفیٰ جن جن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے آج تیرے نکاح میں وہی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہے. جن جن چیزوں سے میرا رب ناراض ہوتا ہے آج تیرے نکاح میں وہی چیزیں ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نکاح تو اسلام کی طرف لانے والا تھا لیکن تیرا نکاح اسلام سے دور کرنے والا ہو گیا ہے. تیرا نکاح اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے والا ہو گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ نکاح جو اسلامی تعلیمات سے دور کرے, وہ نکاح جو نبی کی سنتوں سے دور کرے, وہ نکاح جو رب کی رحمتوں سے دور کرے, اللہ اکبر, وہ بظاہر رسمی طور پر نکاح تو ہے لیکن حقیقی معنی میں وہ نکاح نہیں. جو رب کی رحمتوں سے دور کرے حقیقی معنی میں وہ نکاح نہیں. جو پیارے آقا کی سنتوں سے دور کرے, اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ہم نے کیا ہے, ہم نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے, لیکن نکاح کرنے کے بعد بہت سے معاملات وہ ہو رہے ہیں. نکاح کرنے کے بعد اللہ اکبر بے برکتی گھر کو دستک دے رہی ہے. نکاح کرنے کے بعد رب کی جو ہے ناراضگی جو ہے گھر کو دستک دے رہی ہے. نکاح کرنے کے بعد نبی کی رحمتیں ہم سے دور ہو رہی ہیں. مولانا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سید صاحب آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, ہم نے نکاح کو اگر اسلامی طریقے پر ادا کیا ہوتا, نکاح کو اگر ہم نے پیارے مصطفیٰ کی سنت پر ادا کیا ہوتا تو رب کی رحمتیں ہمارے گھروں پر برستی, برکتوں کا نزول ہوتا. اللہ اکبر, آقا کی نظر عنایت کا نزول ہوتا, آقا کی نظر کرم ہم پر پڑتی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, ہم نے بدعمالیاں کر کے, ہم نے نکاح کی محفلوں میں حرام کام کر کے رب کی رحمتوں سے منہ موڑ لیا ہے. رب کی رحمتوں سے منہ موڑ کر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کی ناراضگی ہم نے موڑ لی ہے. تو اس نکاح میں برکت کیسے ہوگی؟ اس نکاح میں رحمت کیسے ہوگی؟ اس نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد اللہ اکبر کیسے نیکوکار ہوگی, کیسے نمازی بنے گی؟ جس نکاح کی شروعات ہی حرام کام سے ہو, جس نکاح کی شروعات ہی نیک اعمال کو چھوڑ کر کے ہو. اللہ اکبر, جس نکاح میں ڈھول باجے گاجے تاشے بجتے ہو, جس نکاح میں عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہوتا ہو, جس نکاح میں حرام کام ہوتے ہو, جس نکاح میں عورتیں مردوں کو ہلدی لگاتی ہو, جس نکاح میں اللہ اکبر غیر محرم عورتیں دولہے کی انگلیاں پکڑتی ہو, جس نکاح میں برہنہ اوریاں کر کے دولہے کو ہلدی لگائی جاتی ہو, جس نکاح میں اللہ اکبر گانے سنے جاتے ہو, جس نکاح میں تاش کے پتے کھیلے جاتے ہو, جس نکاح میں غیبت و چغلی کی جاتی ہو, جس نکاح میں ایک دوسرے کے برا کہا جاتا ہو, جس نکاح میں فتنہ و فساد کیے جاتے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا وہ نکاح کرنے والے, کیا وہ دو خاندان یہ تصور کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والی اولاد اس نکاح سے کیا نیکوکار پیدا ہوگی؟ نہیں. جس نکاح میں سٹے بازی ہوگی, جس نکاح میں جوا کھیلا جائے گا, جس نکاح میں پتے کھیلے جائیں گے, جس نکاح میں ڈھول باجے گاجے تاشے بجیں گے, اللہ اکبر, اس نکاح سے اولاد پیدا ہوگی تو شرابی اولاد پیدا ہوگی, اولاد پیدا ہوگی تو جواری اولاد پیدا ہوگی, اولاد پیدا ہوگی تو شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی اولاد پیدا ہوگی. نکاح کے تصور کو تم نے پامال کیا, نکاح کی عظمتوں کو تم نے پامال کیا, اسی لیے تمہاری اولادیں آج جو ہے اللہ اکبر, تم نے اپنے نکاح میں شادی بیاہ کی محفلوں کے اندر تم نے حرام کام کو جگہ دی. آج تمہاری اولاد چوراہوں کو آباد کر رہی ہے, آج تمہاری اولاد جوئے کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے, آج تمہاری اولاد شراب خانوں کو آباد کر رہی ہے. مسجدیں ویران ہیں, جوئے کے اڈے آباد ہو رہے ہیں, مسجدیں ویران ہیں, نوجوان اور بچے اللہ اکبر نشے کے عادی ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر گناہ کی بنیاد ہوتی ہے, ہر نیکی کی بنیاد ہوتی ہے, ہر عمل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ جو نوجوانوں کے اندر بے راہ روی گھر کر رہی ہے, نوجوان جو بگڑ رہا ہے, بچے جو بگڑ رہے ہیں, اس کی بنیاد اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ اکبر اس کے والدین کے نکاح کو دیکھو. نکاح جتنا عظیم ہوگا, نکاح جتنا سنتوں پر عمل کیا گیا ہوگا نکاح کے اندر, اور نکاح اس حالت میں کیا گیا ہوگا کہ آقا راضی ہو, آقا کا رب راضی ہو, اللہ اکبر غوث و خواجہ و رضا راضی ہو, ایسا نکاح ہوتا ہے.
تو اولاد بھی غریب نواز جیسی پیدا ہوتی ہے، اولاد بھی غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے، اولاد بھی امام احمد رضا خان جیسی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نے جیسا نکاح کیا تیری اولاد ویسی پیدا ہوگی، نکاح میں تو نے جو کام کیا تیری اولاد وہی کام کرتی نظر آئیں گی، کیونکہ میرے عزیز یہ دنیا ہے، دنیا اس کے اندر جو ہے تیرے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، تیرے اعمال کا بدلہ قبر میں بھی دیا جاتا ہے، تیرے اعمال کا بدلہ حشر میں بھی دیا جائے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں برائی کر لوں گا، یہاں غلطی کر لوں گا تو یہاں اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ اللہ اکبر، تیری گناہوں کا، تیری بدعمالیوں کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی ملے گا، کبھی تیری اولاد کی شکل میں ملے گا، کبھی تیرے کاروبار کی شکل میں ملے گا، کبھی تیرے چہرے کی شکل میں ملے گا۔ چہرے بگڑ رہے ہیں، چہرے بدصورت ہو رہے ہیں، چہرے بدنما ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، چہروں سے نور دور ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کاروبار کی بے برکتی، اولاد کی بے برکتی، اولاد کی نافرمانی، یہ سب بدلہ ہے تیرے اس نکاح کا جس کے اندر تو نے بدعمالیوں کو جگہ دی تھی۔ اللہ اکبر، اب بھی وقت نہیں گزرا ہے جن کے نکاح میں بدعمالیاں ہوئی ہیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ و رجوع لائیں، جن کے نکاح میں ڈھول باجے گاجے تاشے بجے ہیں، اب بھی وقت ہے میرے عزیز، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ میری اولاد جو ہے گناہوں کی طرف جا رہی ہے، اللہ اکبر، ماں روتی نظر آتی ہے، اے میری بہنوں آج تم روتی ہو، میرا بچہ بگڑ رہا ہے، میرا نوجوان بگڑ گیا ہے، شرابی ہو گیا ہے، نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ باپ روتا پیٹتا نظر آتا ہے کہ ہائے میں نے کون سی غلطی کیا تھا جس کی بنا پر میرا بچہ بگڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچیاں آوارہ ہو رہی ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تیرے ہونے والے نکاح بھی ہے، تیرے ہونے والے نکاح کی بدعمالیاں بھی ہے، اس کے اندر کیے جانے والے وہ بد کام جس کا بد انجام آج تو بھوگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اپنے معاشرے میں سدھار لانا چاہتے ہو، اگر نوجوان نسل کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے نکاح کو پاکیزہ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے نکاح کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو اگر اپنی اولاد کو واقعی میں نمازی بنانا چاہتے ہو، تو ہم اپنی اولاد کو واقعی میں سنتوں کا پیکر بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھو اے والدین، یاد رکھو اے نوجوان، اللہ اکبر، اپنے نکاح کو اسلامی نکاح بنا دو، اپنے نکاح کو واقعی میں سنت مصطفیٰ پر ہونے والا نکاح بنا دو۔ تمہاری اولادیں جو ہے متقی پیدا ہوگی، تمہاری اولادیں پرہیزگار پیدا ہوگی، تمہاری اولادیں جو ہے دیندار پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک نکاح جو عظیم ہوتا ہے، ایک نکاح جو رب کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتی ہے، وہ والدین کا ادب کرتی ہے، وہ بڑوں کا ادب کرتی ہے، وہ معاشرے میں سدھار کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جو نکاح کی بنیاد برائیوں پر رکھی گئی ہو، اس نکاح سے کبھی بھی یہ ممکن نہیں، اس نکاح سے کبھی بھی یہ تصور نہ کرنا کہ میری اولاد نیک پیدا ہوگی۔ آج والدین کو بچے گالیاں دیتے نظر آ رہے ہیں، آج والدین کی ہجوم کرتے نظر آ رہے ہیں، آج والدین کی نافرمانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اے والدین، کیا سمجھتے ہو تم، اللہ اکبر، کہ تم نے اپنے نکاح کی شروعات، اپنے اولاد کی پرورش ہی تم نے رب کی ناراضگی سے کی؟ تو تم یہ کیسے تصور کر سکتے ہو، تم یہ کیسے طلب کر سکتے ہو کہ ایک طرف تو تم اپنے رب کو ناراض کرو، رب کے رسول کو ناراض کرو، رب کی نافرمانیاں کرو، اس کے رسول کی نافرمانیاں کرو، اور تمہاری اولاد فرما بردار ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اولاد اس کی فرما بردار ہوگی جو رب کا فرما بردار ہوگا، اولاد اس کی فرما بردار ہوگی جو رسول کا فرما بردار ہوگا، اولاد اس کی فرما بردار ہوگی جو اسلام کے طریقے کار پر چلتا ہوگا، جو اسلامی تعلیمات پر چلتا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولاد کی بے راہ روی، بچیوں کا بگڑنا، بچوں کا بگڑنا، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ ٹی وی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بے شک اس کی ایک بنیادی وجہ ٹی وی بھی ہے، بے شک اس کی ایک بنیادی وجہ ٹی وی پر آنے والے پروگرامات ہے، بے شک اس کی ایک بنیادی وجہ موبائل بھی ہے۔ لیکن میرے عزیز، جب بچہ گھر میں پیدا ہوا تھا اس کے بدن میں تو وہ طاقت نہ تھی نا کہ وہ ٹی وی گھر میں لے کر کے آ جائے، وہ موبائل لے کر کے آ جائے۔ اللہ اکبر، جب بچہ صاحب سمجھ ہوا تو صاحب سمجھ ہوتے ہی اس نے اپنے گھر کے اندر اس چھوٹے دجال کو دیکھا کہ یہ میرے گھر کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اس نے اپنے گھر کے اندر اس چیز کو دیکھا کہ باپ بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، دیکھا کہ ماں بھی فلمیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر،
बच्चियों की बेराह रवि का रोना रोने वालों, आज लोग कहते हैं सैयद साहब इतनी बच्चियां बिगड़ गई, इतनी बच्चियां इस्लाम को छोड़ गई, इतनी बच्चियां मुर्तद हो गई, इतनी बच्चियों ने अपना ईमान खराब किया और गैरों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो इसकी बेराह रवि का ये जो शिकार हुई है इसकी वजह क्या है? ऐ वालिदैन, बुनियादी वजूहात में तुम भी एक वजह हो। और अल्लाह अकबर, क्योंकि घर में बुराइयों को जगह तुमने दी। अरे बचपन में तो हम अपने बाप दादा से सुना करते थे कि अल्लाह अकबर, कहा करते थे बुजुर्ग हमारे कि बेटा एक दौर वो आने वाला है कि घर घर नंगा नाच होगा, इसलिए कि आका ने इरशाद फरमाया है एक दौर वो आने वाला है कि लोग औरतों को जो है उनके बदनों को देखेंगे, नंगी औरतों को नाचते देखेंगे और लोग देखेंगे अपने घरों के अंदर नाच हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, घर घर नंगा नाच होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज ये आंखें उस दौर को देख रही है जो बुजुर्गों ने फरमाया था, आज वो हो रहा है। आज लोग जो है ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन याद रखो, जो तुम कर रहे हो, जिन चीजों को तुमने अपने घरों में जगह दी है, अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बिगाड़ जो माशरे में आ रहा है, तेरी औलाद जो बिगड़ रही है, तेरा बच्चा जो बिगड़ रहा है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनके बिगाड़ का सामान तूने घर में मुहैया पहले से कर रखा है। उसकी पैदाइश से कब्ल ही, अल्लाह अकबर, बहुत सी शादियां वो है जिनके अंदर वीडियोग्राफी होती है, अल्लाह अकबर, और औरतों की फोटोज ली जाती है, उनके वीडियोज लिए जाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और पूरा खानदान मिलकर के बैठ करके वीसीआर के अंदर उसे देखता है, डीवीडी के अंदर उसे देखता है, टीवी के ऊपर उसे देखा जाता है। अल्लाह अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बताओ तो सही, सोचो तो सही, जब तू अपनी बीवी को घर लेकर के आया, जब तेरी बीवी घर में आई और तूने उससे सोहबत की और उससे उसकी पेट में तेरा बच्चा ठहरा, हमल ठहरा, अल्लाह अकबर, वो बच्चा उस हमल ही से देख रहा था मेरी माँ का किरदार क्या है, मेरे बाप का किरदार क्या है, मेरे खानदान वालों का किरदार क्या है। अल्लाह अकबर। टीवी देख देख कर बेटियों को अपनी पेट में पालने वाली माएं सुने, अल्लाह अकबर, हराम काम कर कर के, बदकारियां कर कर के अपने बच्चों का पेट भरने वाले सुने, अल्लाह अकबर। बचपन से तुम्हें इन गलत आदतों में तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं, बचपन ही से इन गलत कार्यों में तुम्हारे बच्चे तुम्हें मुब्तला देख रहे हैं। फिर तुम उम्मीद करते हो कि मेरा बच्चा इस्लाम पर जो है कारबंद रहे, फिर तुम उम्मीद करते हो कि मेरा बच्चा इस्लाम पर सही तरीके से रहे। याद रखो, अगर अपनी बच्चियों को बेहतर बनाना है तो माँ तुम्हें सुधरना होगा, अगर अपने बच्चों को बेहतर बनाना है तो वालिद तुम्हें सुधरना होगा, क्योंकि माँ बेटी की आइडियल हुआ करती है, बाप बेटे का आइडियल हुआ करता है। अल्लाह अकबर। माँ जो तालीम देगी बच्ची के अंदर वो तालीम मुंतकल होती है, बाप जो तालीम देगा बच्चे के अंदर वो तालीम मुंतकल होती है। अल्लाह अकबर। रोना रो रहे हो, अल्लाह अल्लाह, रोना रो रहे हो, बच्चियां बिगड़ गई, बच्चे बिगड़ गए। कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी तुमने देखा है, कभी अपने आदत और अतवार को भी तुमने देखा है, क्या अपने किरदार पर कभी तुमने नजर की है, क्या अपने अमाल पर तुमने नजर की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दौर तो वो था अजीजों जब हम छोटे थे, अल्लाह अकबर, अम्मी जान, दादी जान सारे बच्चों को फजर की नमाज के लिए उठाया करती थी, ना उठते तो पानी डाल दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह। आज हाल ये है, अल्लाह अकबर, कि 2-2 बजे रात तक टीवी देखना, 3-3 बजे रात तक मोबाइल चलाना। माँ भी मोबाइल चला रही है, बाप भी मोबाइल चला रहा है, बेटी भी मोबाइल चला रही है, बेटा भी मोबाइल चला रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 2-2 बजे रात तक घर में टीवी चल रही है, सीरियल चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये तालीम तुम अपने बच्चों को बचपन से दे रहे हो और फिर कहते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है सैयद साहब। फिर मौलाना के पास आते हो, मौलाना कोई तावीज दे दिया जाए, कोई दुआ दे दी जाए, कोई वजीफा बताया जाए कि मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया के किसी भी मौलाना का तावीज उस बच्चे को नहीं सुधार सकता जिस बच्चे के वालिदैन के किरदार की वजह से वो बिगड़ा है। जिस वजह से बिगड़ा है वही वजह को दूर करना होगा, जिस वजह से बिगड़ा है उस वजह को खत्म करना होगा। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कभी नहीं हो
سکتا کہ ماں بے نمازی ہو، باپ بے نمازی ہو، ماں جو ہے اللہ اکبر بدکاریوں ملوث ہو، باپ بدکاریوں ملوث ہو، اور مولانا کے تعویذ سے تمہارا بچہ سدھر جائے، یہ نہیں ہوگا۔ بچے کو سدھارنا ہے تو تمہیں سدھرنا ہوگا، بچے کو اچھا بنانا ہے تو تمہیں اچھے بننا ہوگا۔ آج تو حال یہ ہے 2 بجے رات تک ٹی وی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، ماں بھی سو رہی ہے، باپ بھی سو رہا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ناپاکی کی حالت میں سورج نکلے تک سو رہے ہو اور اپنے گھر میں نحوست کو جگہ دے رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس گھر میں خیر و برکات کا نزول کہاں سے ہوگا؟ اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ اللہ، جس گھر میں جو ہے ایک چھوٹا دجال موجود ہوگا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ وہ چھوٹا دجال جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ٹی وی ہے، اللہ اکبر، اور ہر کسی کے جیب میں موبائل کی شکل میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بدکاریوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تمہیں اپنے گھر سے ٹی وی کو ہٹانا ہوگا، ٹی وی کو نکالنا ہوگا۔ یہ ٹی وی ہی ہے جس نے تیری بچی کو بدکاری پر مجبور کر دیا ہے، یہ ٹی وی ہی ہے جس نے تیرے بچے کو فیشن کے اندر مشغول کر دیا ہے، یہ ٹی وی ہی ہے جس کی وجہ سے آج بچیاں آوارہ ہو رہی ہے، غیروں کا دامن تھامے چلی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم معاشرے کو برا کہتے ہیں، اے نوجوانوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے تمہیں جب تم یہ کہتے ہو، اور میرے پاس بھی نوجوان آتے ہیں، سید صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ 200 بچیاں مرتد ہو گئی، ہزاروں بچیاں مرتد ہو گئی، مجھے میرے سامنے لسٹ لائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سید صاحب دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، جس طرح ٹی وی بنیاد بنی ہے تو تو بھی بنیاد بنا ہے بچیوں کے بگڑنے کی، کیونکہ تو نے اپنی بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو اپنی بدنگاہی کا شکار بنایا۔ اللہ اکبر، تیری نگاہ نے، نگاہوں سے تو نے اپنی بہنوں، اسلامی بہنوں کا زنا کیا ہے، اور اللہ اکبر، تو نے وہ کام کیے ہیں جس کی بنا پر، تیرے اس بدنگاہی کی بنا پر بھی بچیاں بگڑی ہے، بچیاں آوارہ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں نہ کہیں تو بھی اے نوجوان اس کے اندر بالکل شامل ہے، اور تجھ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ سید صاحب بچی پڑھ رہی ہے، سید صاحب بچی پڑھ رہی ہے، آگے پڑھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، پڑھائی کے نام پر، کالج کے نام پر، اسکول کے نام پر تم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہو؟ اللہ اللہ، کانوینٹ سے پڑھایا جا رہا ہے، کئی بڑے سے بڑے اسکول میں ڈالا جا رہا ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ کانوینٹ سے پڑھ کر میرا بچہ بہتر ہو جائے گا، میرا بچہ سدھر جائے گا۔ بے شک بچہ اس کا سدھرے گا اگرچہ وہ کانوینٹ میں پڑھتا ہو، جس گھر میں نماز کا ماحول ہوگا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوگا، جس گھر میں دیندار ماں باپ ہوں گے، اگر ان کا بچہ کانوینٹ میں بھی پڑھے تو وہ گھر کا ماحول دیکھ کر کے سدھرتا نظر آئے گا، بہتر ہوتا نظر آئے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اسکولوں کا تو ماحول بالکل آوارہ ماحول، اور گھر میں بھی وہی ماحول مل رہا ہے، گھر میں بھی وہی چیز مل رہی ہے، تو بچے کے اندر سدھار آئے گا کہاں سے؟ اگر فکر کرنا چاہتے ہو اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی، تو اپنے گھروں سے اس ٹی وی جیسی بدکاری کو نکالنا ہوگا، اس ٹی وی جیسی تباہ کن چیز کو نکالنا ہوگا۔ اللہ اکبر، تب جا کر معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے، تب جا کر تمہاری بچیوں کا دامن محفوظ رہ سکتا ہے، تب جا کر تمہارے جوانوں کا دامن محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا، اللہ اکبر، تو ایک وقت وہ آئے گا عزیزان ملت اسلامیہ، آج بچے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کل تمہارا بھی نمبر آ جائے گا۔ اور یاد رکھو، ایسے لوگوں کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا نا کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہو، دعا فرمائی اعلیٰ حضرت نے، اور کیوں نہ ہو خاتمہ بالخیر کہ غوث پاک کا کرم شامل، غوث پاک کا رحم شامل۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جلسے میں آ کر نعرہ لگا لینا تو بہت آسان ہے، جلسے میں آ کر پیر کا نام سن کر اچھل جانا تو بہت آسان ہے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن پیر کا فیضان حاصل کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ پیر کا نام سن کر نعرہ لگا دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ پیر کے فیضان کو حاصل کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غوث پاک کا رحم شامل ہوگا، اگر رحم شامل ہوگا تو احمد رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رحم غوث پاک اس کے ساتھ شامل ہوگا جو غوث پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہوگا، غوث پاک کا رحم اس کے ساتھ شامل ہوگا جو نمازوں کا پابند ہوگا، غوث پاک کا رحم اس کے ساتھ شامل ہوگا جو سچ اور حق بولتا ہوگا، غوث پاک کا رحم اس کے ساتھ شامل
شامل ہوگا، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے در پہ رہتا ہوگا، غوث پاک کا رحم اس کے ساتھ شامل ہوگا، جو پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کی سنتوں کو زندہ کرتا ہوگا، اس کے ساتھ میرے غوث کا نہ کرم نہ رحم، جو غوث و خواجہ و رضا کے فرامین کو پامال کرتا ہے، اپنے چہرے سے داڑیاں چھیننے والے سنے، مسجدوں کو ویران کرنے والے سنے، رب کی نافرمانیاں کرنے والے سنے، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والے سنے، اپنی شادیوں میں ڈھول باجے گاجے تاشے گانے بجانے والے سنے۔ اللہ اکبر! ایک طرف تو نمازوں کو ترک کرتا ہے، ایک طرف تو روزوں کو چھوڑتا ہے، ایک طرف تو اپنے چہروں سے داڑیوں کو چھیلتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جیلانی سرکار کا کرم میرے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، گوبر اور حلوہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ گوبر گوبر ہے، وہ غلاظت ہے، حلوہ حلوہ ہے، وہ جو ہے میٹھا ہے اور خوشبودار ہے، خوشنما ہے۔ نیکی اور بدی اسی طرح ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف تو بدی پر بدی کرتا جا اور دوسری طرف اپنے پیر کی محبت کے نعرے مارتا جا، یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیز۔ اگر پیر کا سچا محب ہے، پیر کا سچا چاہنے والا ہے، پیر کی سچی محبت تیرے دل میں ہے، تو پیر کے بتائے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، غوث پاک کے بتائے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بے راہ روی تجھے کدھر لے جائے گی، اس کا مشاہدہ میرے مصطفیٰ نے شب معراج میں فرمایا ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ آؤ مختصر سی سیر آپ کو کراؤں، کل جیسی کرایا تھا۔ اللہ اکبر! آپ نے سنا ہوگا معراج مصطفیٰ کا بیان۔ آقا تشریف لے گئے کعبے سے بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، آسمانوں سے عرش معلیٰ تک، عرش معلیٰ سے دنا فتح اللہ تک لامکا میرے آقا تشریف لے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سارا منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں تم نے دیکھی، لیکن معراج مقدس کا ایک رخ وہ بھی ہے کہ جس کی طرف تمہاری نظر نہیں جاتی، جس کی طرف تم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کی معراج، اللہ اللہ، تیرے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو جب آقا معراج کی رات تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ تسلیم نے دیکھا کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، جن کے ناخن پیتل کے ہیں۔ اللہ اللہ! آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ اکبر، آقا دیکھ رہے ہیں اپنے ناخنوں سے وہ لوگ جن کے ناخن تانبے اور پیتل کے ہیں، اپنے ناخنوں سے وہ اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں، اپنے بدن کا گوشت نکال رہے ہیں، اپنے بدن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اللہ! اے میری بہنیں سنیں، اللہ اکبر، میرے بھائی بھی سنیں۔ میرے آقا نے دیکھا شب معراج تشریف لے جاتے وقت کہ لمبے لمبے پیتل کے ناخنوں سے لوگ خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، خود کا گوشت نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے پر بہتان لگایا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی برائی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، غیبت میں آج سب مبتلا ہے، برائی میں آج سب مبتلا ہے۔ میرے مصطفیٰ معراج کی شب تشریف لے جا رہے ہیں تو غیبت کرنے والوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اے غیبت کرنے والوں، اللہ اکبر، باز آ جاؤ غیبت سے، اس لیے کہ غیبت کرنے والوں کو میں نے شب معراج دیکھا ہوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا درپیش معاملہ ہونے والا ہے۔ میری بہنیں سنیں، اللہ اکبر، ایک جگہ بیٹھ کر غیبت کرنے والی میری بہنیں سنیں، میرے وہ بھائی سنیں دوسرے بھائی کے خلاف کہنے والے۔ اللہ اللہ! آقا کے امتیوں سنو، آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں سنو، آقا نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی امت کو دیکھا ہے کہ میری امت کے افراد اپنے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لہذا غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، بہتان تراشی سے بچو۔ اللہ اللہ! مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! آقا علیہ الصلوۃ تسلیم نے دیکھا کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے ہوئے ہیں، غبارے کی طرح پیٹ پھولے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو اور نہ جانے کیسے کیسے حشرات الارض ان کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اللہ! آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر سانپ اور بچھو بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پیٹ
پھٹ کر کے وہ آدمی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ پھر اسے زندہ کرتا ہے, پھر اس کا پیٹ بھرتا جاتا ہے, پھر اس میں سانپ اور بچھو ڈالے جاتے ہیں. اللہ اللہ. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں یہ آپ کے کون سے امتی ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو سود سے پیسہ لیتے تھے, سود سے پیسہ دیتے تھے, سود کھاتے تھے, لہذا قیامت تک اور حشر تک یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا. ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہوں گے. اے سود سے پیسہ لے کر کے اپنی شادیوں کو آباد کرنے والوں سنو, اللہ اکبر. تم یہ سمجھتے ہو کہ شادی میں تم بڑا کارنامہ انجام دے کر کے, بڑے بڑے اسٹیج لگا کر کے, بہترین کھانا بنا کر کے تم دنیا والوں کو یہ دکھاؤ گے کہ میں نے کتنی بہترین شادی کی ہے, میں نے کتنی بڑی شادی کی ہے, کتنا میں نے زیادہ کھانا اور کتنا بہتر کھانا میں نے بنایا ہے. اللہ اکبر. سود سے پیسہ لے کر کے یہ کرنے والے سنے, بروز حشر تیرے پیٹ میں سانپ ہوں گے, تیرے پیٹ میں بچھو ہوں گے. میرے آقا نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا اور فرمایا میری امت ان گناہوں سے بچ, میرے امتیوں سود سے بچو, سود کے معاملے سے دور رہو. لیکن ہائے افسوس مسلمانوں کا حال, ہائے افسوس میرے نوجوانوں کا حال, ہائے افسوس بزنس کے نہ چلنے کا رونے والوں کا حال. اپنے بزنس کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے گھر کو اچھا کرنے کے لیے تم نے سود سے پیسہ لیا یا دیا, اللہ اکبر. تیرا گھر تو بہتر ہو جائے گا, تیری شادی تو بہتر ہو جائے گی, تیرا کاروبار تو بہتر ہو جائے گا, لیکن تیرا آخرت کا گھر جو ہمیشہ کا گھر ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا گھر ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, تیری وہ بدتر ہو جائے گی, وہ بگڑ جائے گا. لہذا آخرت کے گھر کو بہتر بنانے کی فکر کرو اور اپنے پیٹ کو سانپ بچھو اور حشرات الارض سے بچانے کے در پہ رہو. سود سے باز آ جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا آگے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا فویل للمصلین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ فویل للمصلین کیا ہے, یہ ویل کیا ہے؟ اللہ اللہ. اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا اللہ اکبر کہ ویل دوزخ کی اس وادی کا نام ہے جس سے دوزخ بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگا کرتا ہے. اللہ اللہ. یہ دوزخ وہ ہے, یہ ویل وہ ہے کہ دوزخ بھی اس سے گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, فرمایا یہ ویل نامی وادی, یہ ویل نامی علاقہ دوزخ میں یہ کس کے لیے ہے, یہ کس کی جگہ ہے؟ اللہ اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کی رات تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھا کہ کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں وزنی پتھر ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگ لیٹے ہوئے, ان کے اور کھڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں وزنی پتھر ہے. وہ وزنی پتھر والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی تجھے کسی چیز کی ٹکر اگر لگی ہوگی, تیرے سر کو اگر کوئی پتھر لگا ہوگا تو اس کی تکلیف کے احساس سے تو واقفیت رکھتا ہوگا. اگر تجھے کسی پتھر کی ٹھوکر لگی ہوگی تو اس کی تکلیف کا احساس تجھے ہوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں لیٹے ہوئے لوگ ہیں, ان کے سروں کے پاس وزنی پتھر لے کر کے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اللہ اللہ. وہ لوگ اس وزنی پتھر کو ان کے سروں پر دے مارتے ہیں اور ان کے سر اس پتھر کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. سر کو پھر سے زندہ کیا جاتا ہے, سر کو پھر سے بنایا جاتا ہے, وہ پھر سے پتھر ڈالتے ہیں. یہی معاملہ قیامت تک ان کے ساتھ ہوتا رہے گا, یہی معاملہ قیامت تک ان کے ساتھ کیا جاتا رہے گا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ نمازی ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ نمازی ہیں. اللہ اکبر. نمازی کہا, بے نمازی نہیں کہا, نمازی کہا. جس طرح قرآن نے کہا فویل للمصلین. اللہ اکبر. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے, ویل ہے ان نمازیوں کے لیے. یہاں جبرائیل عرض کر رہے ہیں آقا یہ نمازی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. اور جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کو دیر سے پڑھا کرتے تھے, جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے, جو نمازوں کو سست انداز میں پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. جن کے نزدیک نماز کی اہمیت اتنی نہیں تھی, بس وہ ڈیوٹی کی طرح ادا کر لیتے تھے, پڑھ لیا, نماز کی عظمتوں سے واقف نہ تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو فرمایا کہ ویل اس نمازی کو ملے گی. یہاں بے نمازی کا تذکرہ نہیں, نمازی کا تذکرہ ہے. ویل دوزخ کی وہ وادی جس سے دوزخ بھی دن میں 70 مرتبہ
तौबा पनाह मांगता है, उस नमाजी को मिलेगी जो नमाज में सुस्ती करता है, जो नमाज देर से पढ़ता है, जो वक्त टाल करके नमाज पढ़ता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वेल उस नमाजी के लिए है, जब वो पत्थर से सर उस नमाजी का फोड़ा जा रहा है जो कि नमाज पढ़ता तो है लेकिन उसमें सुस्ती करता है, तो अल्लाहु अकबर, उस शख्स का क्या हाल होगा, उस पर कैसा अज़ाब होगा जो बेनमाजी होगा, जो नमाजों को तर्क करता होगा, उसके लिए कितना सख्त अज़ाब होगा। अपनी शादियों को नमाजों को तर्क करने का जरिया बनाने वालों, इधर शादी की महफिल हो रही है, उधर मौज़िन अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर, नमाज की तरफ तेरा ख्याल नहीं जाता, नमाज की तरफ तेरा ध्यान नहीं जाता, नमाजें छूट रही है, शादियां हो रही है, नमाजें छूट रही है, शादियों की महफिलें हो रही है। तो याद रखो, नमाजों को तर्क करके शादियों की महफिलें आबाद करने वाले सुने, अल्लाहु अकबर, तेरी कब्र बर्बाद हो जाएगी अगर तूने मसाजिद को आबाद न किया, तेरा हश्र बर्बाद हो जाएगा अगर तूने मसाजिद को आबाद न किया। अल्लाहु अकबर, आज भी मैं देख रहा हूं और देखना चाहता हूं कि आज भी निकाह की ये मजलिस सजी है और ये बयान की मजलिस सजाई गई है। अल्लाहु अकबर, फज्र में समझ में आएगा कि निकाह की मजलिस सजाने वाला कितना सच्चा और पक्का मुसलमान था, उस निकाह की मजलिस में आने वाला कितना और सच्चा और पक्का मुसलमान था। अगर सच्चा मुसलमान था, अल्लाहु अकबर, जिस तरह तूने नबी की सुन्नत जिंदा की जा रही है, नबी की मोहब्बत में जलसे का इनेकाद किया, तो उसी तरह मैं देखना चाहूंगा कि तू नबी की मोहब्बत में मस्जिद को कितना आबाद करता है, मस्जिद में कितना वक्त गुजारता है। और जो शख्स मस्जिद को आबाद नहीं करता वो दूसरा कुछ तो हो सकता है, आशिक मुस्तफा हरगिज नहीं हो सकता, पीर का हकीकी मुरीद हरगिज हो नहीं सकता। अरे सच्चा मुरीद तो वो है जो नमाजों को पढ़े, सच्चा मुरीद तो वो है जो मस्जिदों को आबाद करे, वरना हश्र तेरा ये होने वाला है। अल्लाहु अकबर, मेरे आका आगे तशरीफ ले गए हैं। क्या देखा आका ने, क्या देखा? कुछ लोग वो हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उनके सामने पका हुआ खुशबूदार लजीज गोश्त रखा है और एक जो है बर्तन के अंदर ऐसा गोश्त रखा है कि जो कच्चा भी है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, उस गोश्त से बदबू जो है महक रही है, बदबू जो है उठ रही है। अल्लाहु अकबर, अच्छा गोश्त एक तरफ, पका हुआ गोश्त एक तरफ, खुशबूदार गोश्त एक तरफ, सड़ा हुआ गला हुआ बदबूदार कीड़ा पड़ा हुआ कच्चा गोश्त। अल्लाह अल्लाह, लोग अच्छे गोश्त को नहीं खा रहे हैं बल्कि उस कच्चे और सड़े हुए बदबूदार गोश्त को खा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं, अल्लाहु अकबर, जो बदबूदार गोश्त खा रहे हैं, सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं, कीड़े पड़ा हुआ कच्चा गोश्त खा रहे हैं और अच्छे गोश्त की तरफ नजर नहीं करते। ये आपकी उम्मत के वो शादीशुदा लोग हैं, ये आपकी उम्मत के वो दूल्हे हैं, ये आपकी उम्मत की वो दुल्हने हैं कि अल्लाहु अकबर, शोहर होने के बावजूद जो गैर महरम की तरफ बदनिगाह करती थी, शोहर होने के बावजूद जो गैर महरम के साथ ताल्लुकात कायम करती थी, और ये वो शोहर है जो बीवी होने के बावजूद वो गैर औरतों के साथ संबंध बनाया करता था, गैर औरतों की तरफ निगाह उठाया करता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे दूल्हा दुल्हन, अल्लाहु अकबर, जो कि अपनी बीवी को छोड़कर किसी गैर की तरफ बदनिगाह रखेंगे, बरोज़े हश्र उनका ये हाल होने वाला है। बदबूदार सड़ा हुआ कीड़े पड़ा हुआ कच्चा गोश्त उनको खाने को मिलेगा और वो वही खाएंगे। अल्लाहु अकबर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पाक बीवी अता फरमाई, पाक रिश्ता उनके लिए रब तबारक व तआला ने उन्हें अता किया, लेकिन वो पाकी की तरफ नहीं जाकर नापाकी की तरफ जा रहे हैं, जानिया औरतों की तरफ जा रहे हैं, जानी मर्दों की तरफ जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हश्र होने वाला है, याद रखना। मेरी ये बातें यहां समझ में नहीं आएंगी लेकिन एक दिन जरूर तेरी समझ में आएगी, जब वो आने वाला आएगा और जब कहेगा चल मेरे साथ, अल्लाहु अकबर, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारी हकीकतें खुल जाएंगी और तू हाय अफसोस करता रह जाएगा। कौन आने वाला? वो मौत का फरिश्ता जब आएगा तो तुझे मौका नहीं देगा, एक लम्हा भी तुझे आता नहीं किया जाएगा। तू हकीकत को देख लेगा, तू अपने आप को देख लेगा, दोज़ख में अपने ठिकाने को देख लेगा। अल्लाहु अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बदअमलियां हमें कहां ले जा रही है, ये नमाज को न पढ़ना हमें कहां ले जा रहा है, अल्लाहु अकबर, ये नेकियों पर अमल न करना हमें कहां ले जा रहा है। और हम समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम समझ रहे हैं कि हम
اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں. اللہ اکبر. ہماری بد کرداریوں کا حال تو یہ ہے, ہماری بری عادتوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر پچھلی قومیں جن پر رب نے عذاب نازل کیا تھا, جن پر آندھی کا عذاب, بارش کا عذاب, پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا, اگر وہ قومیں تمہاری بدعمالیوں کو دیکھ لے تو وہ بھی شرمندہ ہو جائے کہ ہائے ہائے, ہم نے تو اتنی بدعمالیاں نہ کی تھی جس کی بنا پر ہم پر عذاب نازل ہوا تھا. ان کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں. جدا جدا امت پر جدا جدا گناہ کی بنا پر عذاب نازل ہوا تھا. کسی کو لواطت کی بنا پر, کسی کو زنا کی بنا پر, کسی کو ناپ تول میں کمی کرنے کی بنا پر, کسی کو سود خوری کی بنا پر, کسی کو جھوٹ بولنے کی بنا پر, کسی کو نافرمانی کرنے کی بنا پر عذاب نازل ہوا تھا. لیکن اے میری قوم, اے میری قوم کے نوجوان, اے میری ملت کے نوجوانوں, کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ زنا ہمارے اندر موجود ہے, شراب خوری ہمارے اندر موجود ہے, حرام کاری ہمارے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. دین سے دوری ہمارے اندر موجود ہے, نبی کی سنتوں سے دوری ہمارے اندر موجود ہے, رب کی رحمتوں سے دور ہم ہو رہے ہیں, مسجدوں کو ویران ہم کر رہے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یوں ہی بخشے جائیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یوں ہی چھٹکارا مل جائے گا؟ تو یاد رکھو, چھٹکارا یوں نہیں مل سکتا, بلکہ چھٹکارا ملے گا تو رب کی رحمتوں میں آنا ہوگا, رب کی رحمتوں میں آنا ہوگا, رب کے قرب میں آنا ہوگا. اور رب کا قرب گناہ گار کو نہیں ملا کرتا ہے, رب کی رحمت گناہ گار پر نہیں برسا کرتی ہے. تو رب کی رحمت کس پر برسا کرتی ہے؟ گناہ گار سوچ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس, رب کی رحمت مجھ پر نہیں برسے گی, رب کا قرب مجھے نہیں ملے گا, میں نے تو نمازوں کو ترک کیا, میں نے تو زنا کیا, میں نے تو برائیاں کی, میں نے تو گناہ پر گناہ کیا, اب میں کیا کروں کہ میرے رب کا کرم مجھ پر چھما چھم برسے؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, میرے رب نے ارشاد فرمایا, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میرا رب فرماتا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر تم فلاح چاہتے ہو, اگر تم رب کا رحم چاہتے ہو, اگر رب کا کرم چاہتے ہو, تو میرے رب نے ارشاد فرمایا تم رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ, رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور صدق دل سے توبہ کرو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, جانتے ہو توبہ کتنی عظیم چیز ہے, جانتے ہو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا تو کتنا بڑا کام ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ, جو بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ اب تک نمازیں چھوٹی ہیں, آئندہ نمازوں کو ترک نہ کروں گا, اے اللہ اب تک تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں, آئندہ نافرمانی نہ کروں گا, تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ زندگی گناہوں سے بچتا رہتا ہے, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا مولا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہے, میرا مولا گناہوں سے اسے اس طرح پاک کر دیا کرتا ہے کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم توبہ کے لیے تیار نہیں, ہم گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, برائیوں سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں. تو یاد رکھو یہ محفلیں تمہیں یاد دلاتی ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. دولہے کو اس حالت میں دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا ہے, دولہے کو اسلامی لباس میں دیکھ کر, سر پر امامہ شریف باندھا دیکھ کر کے بڑا خوش ہوا ہو, لیکن اللہ اکبر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے علاوہ بھی اور دن دولہے کے گزرتے تو اسی لباس میں گزرتے, اور دن دولہے کے گزرتے تو اسی طرح امامہ شریف پہنتے ہوئے گزرتے. اللہ اکبر. لوگ رسمی طور پر جو ہے شادی کے اندر شکرانے کی نفل نماز رات میں پڑھ لیا کرتے ہیں. دولہا دلہن اللہ اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ تیری ہمیشہ کی راتیں اسی طرح رب کی عبادت میں گزرتی, کتنا اچھا ہوتا اے دلہا دلہن جس طرح رب کا شکرانہ تم آج رات ادا کرنے والے ہو اور ادا کرتے ہو, کتنا اچھا ہوتا کہ روزانہ کی تمہاری راتیں اسی طرح شکرانہ ادا کرتے ہوئے گزرتی. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے تو فرمایا تھا ڈاکٹر اقبال نے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں, ہم نکاح کے اندر تیار بھی ہوتے ہیں تو رسمی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ آج میرا نکاح ہے. اے دولہے برا نہ ماننا, لیکن حقیقت یہی ہے میرے عزیز, اے دولہے کے گھر والوں برا نہ ماننا, حقیقت یہی ہے کہ تم نے دکھاوے کے طور پر مسلمان بن کر کے آئے اس لیے کہ میری شادی ہے, لیکن جیسے ہی دوسرا دن نکلا اللہ اکبر ان دولہوں کو بھی دیکھا ہوں کہ جن کے سر پر میں نے امامہ شریف باندھا, ان دولہوں کو بھی دیکھا ہوں جن کو میں نے اسلامی لباس پہنایا, نکاح کے وقت تو امامہ باندھا, نکاح کے وقت تو اسلامی لباس پہنا, لیکن جب اس کے ولیمے کی دعوت میں گیا تو یہودیوں کے طریقے پر, عیسائیوں
نبیوں کے طریقے پر وہ کوٹ اور پینٹ میں نظر آیا, ٹائی کے اندر نظر آیا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. کیا تو وہی ہے جو کل تھا؟ کیا تو وہی ہے جو کل تیرے چہرے پر امامہ, تیرے سر پر امامہ تھا؟ کیا تو وہی ہے کہ اللہ اکبر جو سنتوں کا پیکر بنا ہوا تھا؟ آج تجھے کیا ہو گیا میرے عزیز؟ تو کل جھوٹا تھا یا آج جھوٹا ہے؟ ذرا مجھے بتا تو صحیح. تیری زندگی کی سچائی بتاتی ہے, تیری زندگی کی حقیقت بتاتی ہے, تیری زندگی کے عادت و اطوار بتاتے ہیں کہ تو تیار تو ہوا تھا, لیکن تیرا یہ تیار ہونا اللہ و رسول کے لیے نہیں تھا, بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تھا. اگر اللہ و رسول کے لیے ہوتا تو ہمیشہ اسی لباس میں ہوتا, ہمیشہ اسی طرح ہوتا, ہمیشہ اسی طرح راتوں کو اٹھ کر نمازوں کو ادا کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ, دعائیں یاد کرائی جاتی ہے دولہا دلہن کو کہ دعا یاد کرو. دولہے کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو دعا یاد کرو, بسم اللہ پڑھو. دلہن کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ اللہ کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا یہ دعائیں کرنا, کیا یہ رب کی جو ہے رب کا ذکر کرنا, کیا یہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا, کیا یہ ایک رات کے لیے تھا؟ اللہ اکبر, نہیں, بلکہ ہر رات کے لیے تھا. کیونکہ میرے رب نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا, میرے رب نے تجھے جانور نہ بنایا, میرے رب نے تجھے کتا نہ بنایا, بلکہ میرے رب نے تجھے انسان بنایا. اور جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج کرامت تیرے سر پر میرے رب نے سجایا. تو اس کے بارے میں بھی میرا رب تجھ سے بروز محشر پوچھے گا. میں نے تجھے عظیم بنایا تھا, میں نے تجھے بہتر بنایا تھا, لیکن تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا. اللہ اکبر, شکر ادا کرنے والے تو وہ بندے تھے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. اللہ, وقت کے ولی کامل ہے غوث پاک, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ 40 برس کی راتیں میرے غوث پاک کی رب کی اطاعت میں گزری ہے, رب کی فرما برداری میں گزری ہے, شکر گزاری میں گزری ہے. اللہ اکبر, نمازیں پڑھ پڑھ کر کے گزری ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ 40 برس تک میرے غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اللہ اکبر, کیا مطلب میرے عزیزوں؟ کیا غوث پاک کی جو ہے شان بتانا مقصود تھا غوث پاک کو؟ نہیں, بلکہ میرے غوث پاک اس قدر عبادت میں مشغول رہتے, اللہ اکبر, پوری رات عبادت کرتے کہ اللہ اکبر, رات ختم ہو جاتی اور آپ کا وہ وضو باقی رہتا, اس سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, بزرگان دین نے تو اسلام پر چلنے کی خاطر, اسلام پر عمل کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ جشن غریب نواز کی بھی محفل ہے. آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. اللہ, غریب نواز کے جشن میں آنے والوں, غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں, دنیا کی محبت میں پڑھ کر کے تم زندگی گزار رہے ہو, غریب نواز کی محبت کا نعرہ لگاتے ہو. میرے غریب نواز کی زندگی کیسے گزری ہے؟ اللہ اکبر, میرے غریب نواز نے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, اسلام پر چلنے کی خاطر, دینی علوم حاصل کرنے کی خاطر میرے غریب نواز نے اپنا باغ بھی رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا, رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیا, اور اپنی پنچکی بھی رب کی بارگاہ میں جو ہے خیرات کر دی. اللہ اکبر, وہاں سے نکل گئے, پھر کبھی گھر لوٹ کر کے نہ آئے. اللہ اکبر, پوری زندگی آپ رب کو راضی کرنے میں گزارتے رہے, رب کو راضی کرنے میں گزارتے رہے. جانتے ہو غوث پاک کے ماننے والوں, میرے غوث پاک کی زندگی کیسی گزری ہے؟ خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 30 سال, بعض روایتوں کے مطابق 40 برس جنگلوں میں رب کو راضی کرنے میں گزرے ہیں, مجاہدات میں گزرے ہیں. میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ میں درختوں کے پتے کھا کھا کر کے زندگی گزارا ہوں. ایک وقت مجھ پر وہ بھی آیا ہے کہ میں نے پورا 1 سال پانی نہ پیا, پورا 1 سال کھانا نہ کھایا. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. رب کی بارگاہ میں مجاہدات پیش کیے ہیں, رب کی بارگاہ میں اپنے نفس کو مارا ہے کہ اے میرے رب, میں نفس کو مار رہا ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. لیکن ہم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, ہم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دل جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر, پھر غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں. میرے غوث پاک بروز محشر تیرا دامن پکڑ لیں گے کہ عبد القادر جیلانی ماں پیٹ ولی ہو کر کے رب کو راضی کرنے کے لیے 40 برس تک مجاہدات کرے. اور اے غوث کے ماننے والے, اللہ اکبر, تو اپنے رب کو زندگی بھر ناراض کرتا رہا اور اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا. کیا جواب دے گا غوث پاک کی بارگاہ میں اگر وہ تیرا دامن پکڑ لیں گے؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, موت کا وقت قریب ہے. ہر آنے والا لمحہ تجھے موت کے قریب کر رہا ہے, موت تجھے دعوت دے رہی ہے. اللہ
اللہ اکبر. اور تو ہے کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے, دنیا کی محبت میں مگن ہے, دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے. یاد رکھ, اس دنیا میں تجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, اس دنیا میں تجھے آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو. جس طرح مسافر سفر میں نکلتا ہے, میں بھی سفر میں نکلا ہوں. میں نے صرف اپنی ضرورت کا سامان لیا ہے, چند کپڑے لیے ہیں, 7 دن باہر رہنا ہے. اللہ اکبر. زیادہ سامان ساتھ میں نہیں لیا. جس طرح سفر میں آدمی نکلتا ہے, زیادہ سامان ساتھ میں نہیں لیتا اور نہ ہی زیادہ سامان جمع کرتا ہے. اللہ اکبر. راستے سے میں گزر رہا ہوں, کوئی اچھی چیز مجھے نظر آ جائی تو میں خریدوں گا نہیں, اس لیے کہ سامان زیادہ ہو جائے گا, گھر کیسے لوٹوں گا. راستے میں کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو میں نہیں لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر جاتے وقت سامان زیادہ ہو جائے گا, اس وزن کے ساتھ کیسے گھر لوٹوں گا. اللہ اکبر. میرا سفر مشکل ہو جائے گا. تو میرے عزیز, دنیا میں تجھے سفر کے لیے بھیجا گیا ہے, دنیا میں تو سفر کے لیے آیا ہے. اور مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق سامان لیا کرتا ہے. لیکن تو نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, تو نے دنیا کو بہتر بنا لیا, تو نے دنیا کو سب کچھ بنا لیا, لیکن اپنی آخرت کی پہلی منزل قبر کی فکر نہ کی, اپنی آخرت کی فکر نہ کی, اس کو بہتر بنانے کی فکر نہ کی. یاد رکھ, جب قبر میں جائے گا تو احساس ہوگا کہ ہائے افسوس, میں نے یہ کیا کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, لہذا بزرگان دین کی زندگی بھی دیکھو یار, کیسی زندگی تھی. غریب نواز چاہتے تو آج تاج محل سے بھی حسین و جمیل محل میرے غریب نواز کا ہوتا, تاج محل سے بھی بہتر محل میرے غریب نواز کا ہوتا. کیونکہ غریب نواز کے قدموں میں ایسے شاہجہاں جیسے لاکھوں تاجور پڑے ہیں جنہوں نے تاج محل بنایا ہے. میرے غریب نواز چاہتے تو بہتر تاج محل اپنے لیے تعمیر کروا لیتے, لیکن میرے غریب نواز جانتے تھے, اللہ اکبر, کہ دنیا چند روزہ ہے, یہ سفر گاہ ہے میری, مجھے یہاں پر صرف ضرورت کا سامان لینا ہے اور دنیا ہی میں چھوڑ کر کے چلا جانا ہے. میری منزل جو ہے وہ اصل منزل آخرت کی منزل ہے, مجھے اسے کامیاب بنانا ہے. میرے غریب نواز نے تو اسے کامیاب بنا لیا, میرے غوث پاک نے تو اسے کامیاب بنا لیا, لیکن غریب نواز کا ماننے والا, غوث پاک کا ماننے والا اپنی قبر کو بھی خراب کر رہا ہے, اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہا ہے. ارے دیکھتے ہوں گے میرے غریب نواز تو کیا سوچتے ہوں گے تیرے بارے میں, دیکھتے ہوں گے میرے غوث پاک تو کیا سوچتے ہوں گے تیرے بارے میں. لہذا وقت کا تقاضا ہے, اے ماؤں, اے بہنوں, اے جوانوں, اپنی بچیوں کو بدکاری سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں اچھائی کا ماحول پیدا کرنا ہوگا, اپنے گھر میں قرآنی ماحول پیدا کرنا ہوگا, اپنے گھر میں نمازوں کا ماحول پیدا کرنا ہوگا, اور بد کرداری کی بنیاد جو ٹی وی ہے اس کو نکال باہر اپنے گھر سے کرنا ہوگا. ورنہ عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, آج نوجوان بڑا سیلفی سیلفی, اللہ اکبر, وہ جو ہے تیار ہوتا ہے اور سیلفی لیتا ہے اور اپنی ڈی پی پر رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہوں. یاد رکھے نوجوان, بروز حشر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, تصویر بنانے اور بنوانے والے کو وہ عذاب ہوگا, اللہ اکبر, کہ اس سے بڑا عذاب کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. سب سے سخت عذاب اس تصویر بنانے والے کو ہوگا اور اس وقت تک اسے چھٹکارا نہیں ملے گا. کب تک نہیں ملے گا, اللہ اکبر, کہ جب تک وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح نہ پھونک دے. اسے ارشاد فرمایا جائے گا کہ روح پھونک, جانتے ہو یہ بت پرستی کی ابتدا بھی تصویر سے ہوئی ہے. بتوں کو جو آج پوجا جا رہا ہے اس کی اثر جو ہے تصویر کشی ہی ہے. لہذا میرے عزیزوں, اس سے بچو, ٹی وی سے بچو, ویڈیو سے بچو. بالکل موبائل کا استعمال جائز ہے, لیکن شریعت کے دائرے میں, اسلام کے دائرے میں, مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کا جو ہے, مصطفیٰ کے بتائے ہوئی تعلیمات پر اس کا استعمال کرنا جائز ہے. لیکن تعلیمات مصطفیٰ کو لانگ کر, تعلیمات مصطفیٰ کو پھلانگ کر اس کا استعمال کرے گا تو یہی ہوگا جو آج تیری بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی ہوگا جو آج تیری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بڑی چپتی ہوئی بات ہے میرے عزیزوں, اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہو نا تو انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرو. زندگی کے 10 سال یوں ہی برباد کر دیتے ہیں ماں باپ, 10ویں تک پڑھائیں گے, 10ویں تک پڑھائیں گے. میں کہتا ہوں یہ بربادی ہے, آبادی نہیں ہے. اللہ اکبر, 6ٹھی 7ویں تک پڑھاؤ, اس کے بعد اپنے بچے کو یا بچی کو عالم یا عالمہ بناؤ. 17 نمبر فارم بھر کے 10ویں کا ایگزام دیا جا سکتا ہے, 17 نمبر فارم بھر کے بھی 10ویں کا ایگزام دیا جا سکتا ہے. اور جو ہے اوپن یونیورسٹی سے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ہماری بچی ڈاکٹر بن سکتی ہے, ہماری بچی ٹیچر بن سکتی ہے. کالج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو بچی کو کالج بھیجوں گا تو اس کی دنیا بن جائے گی؟ نہیں, ارے اس کی تو دنیا نہیں بنے گی, لیکن تیری آخرت ضرور خراب ہو جائے گی اور تیری بچی کی آخرت ضرور خراب ہو جائے گی. میں کہتا ہوں بچی کو پڑھاؤ, بالکل پڑھاؤ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ پڑھاؤ, دینی ماحول کے اندر پڑھاؤ. اپنے گھروں میں بھی وہ تعلیم
بیٹی جا سکتی ہے. کالج کیا ہے, اللہ اکبر, یہ فحاشی کے اڈے دور حاضر میں بن چکے ہیں. یہ کیا ہے, یہ بدکاریوں کے اڈے بن چکے ہیں. تمہاری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. لہذا میری بہنوں, میرے بھائیوں, بچو ان چیزوں سے. اللہ اکبر. ورنہ آج یہ ہو رہا ہے, اللہ اکبر, کل کسی کی بیٹی گئی, آج کسی کی بیٹی گئی, کل تیری بیٹی جا سکتی ہے, کل میری بیٹی جا سکتی ہے. لہذا مجھے سدھرنا ہوگا, مجھے میرے ماحول کو بہتر بنانا ہوگا, مجھے میرے گھر کے ماحول کو سدھارنا ہوگا, مجھے نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی, میری بیوی کو حکم دینا ہوگا نمازوں کی پابندی کر, گھر میں قرآن کی تلاوت مجھے کرنی ہوگی, تاکہ میری بیٹی جب چلنا سیکھے, اللہ اکبر, تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار وہ سیکھے. آج تو ہو یہ رہا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوا, بڑا ہو رہا ہے, روتا ہے, بچہ جو ہے ضد کرتا ہے تو اسے گانے سنائے جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اسے بی بی فاطمہ کا کردار سناؤ نا, اسے بی بی فاطمہ کا طریقہ بتاؤ نا, پیارے مصطفیٰ کا طریقہ بتاؤ نا. بچہ بچپن ہی سے سمجھدار ہوتا ہے, بچپن ہی سے سمجھوال وہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ تمہاری ہر بات کو کیچ کرتا ہے. اللہ اللہ. اور وہی کیچ کر کے وہ جو ہے بڑا ہوتا ہے, اور بڑا ہونے کے بعد وہی عادت و اطوار اس کے اندر رہتے ہیں. لہذا ضرورت اس امر کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں, سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا, اپنے گھر سے بدکاریوں کو نکالنا ہوگا, اپنے گھر سے برائیوں کو نکالنا ہوگا. جب گھر سدھر جائے گا تو محلہ سدھر جائے گا, محلہ سدھر جائے گا, معاشرہ سدھر جائے گا, معاشرہ سدھر جائے گا, اسلامی پورا جو ہے ماحول سدھر جائے گا اور بہتر بن جائے گا. لہذا اب بھی وقت ہے, اگر اب بھی نہ جاگے تو کب جاگو گے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرا مولا بتائی ہوئی تمام باتوں پر فقیر قادری کو اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مولا دوران بیان جو کچھ بھی غلطی خطا لغزش ہوئی ہو, میرا مولا مجھے معاف فرمائے. ایسے الفاظ جس سے حکم کفر عائد ہوتا ہو یا حکم گمراہیت عائد ہوتا ہو, میں ان تمام الفاظ سے توبہ و رجوع کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آخری نصیحت یہ سماعت کریں میرے عزیزوں, عقیدہ اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہو, جس کا نام دور حاضر میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو. پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تجھے جینا ہے تو مسلک پر عمل کرتے ہوئے جی, مسلک پر قائم رہتے ہوئے جی. جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف عمل کیا, نہ اس کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے نہ اس کی آخرت بہتر ہو سکتی ہے. صلح کلیت بالکل عام ہے. وہابی, تبلیغی, دیوبندی, ان کے پیچھے نماز پڑھنا, ان کی دعوتوں میں جانا, ان کو دعوت دینا, میرے عزیزو یاد رکھو یہ تمہاری بدعت, یہ تمہاری بے راہ روی جس پر تم عمل کر رہے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ ارے کیا ہوا, سامنے والا نمازی تو ہے, کیا ہوا روزہ دار تو ہے. میرے عزیزوں کیا تمہیں میرے مصطفیٰ کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی, میری امت 73 میں بڑھ جائے گی اور ایک ہی جماعت ہوگی جو جنتی جماعت ہوگی, اور 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ نے 72 کے بارے میں نہ پوچھا, صحابہ نے پوچھا تو اس ایک کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس عقیدے پر, حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, جس عقیدے کو میں لایا ہوں اور جس عقیدے پر میرے صحابہ ہیں, اس عقیدے پر جو قائم رہے گا وہ جنتی, اور اس عقیدے کے خلاف جو رہے گا وہ دوزخی. یا رسول اللہ کہنے کا عقیدہ ہمیں آقا سے ملا ہے, یا نبی اللہ کہنے کا عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے, صلاۃ و سلام کا عقیدہ ہمیں بزرگان دین سے ملا ہے, علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت سے ملا ہے, صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے. اللہ اکبر. اختیارات مصطفیٰ کا عقیدہ جو ہمیں ملا ہے خود میرے آقا کی ذات سے ملا ہے. میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے یہ بتا دیا کہ چاند پر بھی میری حکومت ہے, سورج کو اپنے انگلی کے اشارے سے پلٹا کر کے دکھا دیا کہ سورج بھی میری حکومت کے اندر آتا ہے, حتیٰ کہ میں جنت کا مالک ہوں, مالک
یہ جنت ہے میرے مصطفیٰ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد یا علی معاذ اللہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ایسے عقیدے رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے. ورنہ میرے عزیزوں آج کل لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ سید صاحب ہم دعوت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، ہم دعوت نہیں دیں گے تو ہم چھوڑے رہ جائیں گے، ارے ہمارا رشتہ دار ہے، ارے میرا بھائی ہے، ارے میرا دوست ہے سید صاحب میں کیسے چھوڑ دوں. تو یاد رکھو اللہ اکبر، رب نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کی عظمت کے آڑے، نبی کی محبت کے آڑے اگر تیرا باپ آ جائے تو اسے بھی جدا کر دے، تیرا بھائی آ جائے تو اسے بھی جدا کر دے، تیرا دوست آ جائے تو اسے بھی جدا کر دے، تیرا رشتہ دار آ جائے تو اسے بھی جدا کر دے. اگر تو نے اسے جدا نہ کیا، اس کے ساتھ تو نے خلط ملط کیا، تو میرے رب نے فرمایا کہ کہیں تیرا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، کہیں تیرا ایمان تجھ سے چھین نہ لیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان ایک بیش قیمتی خزانہ ہے، ایمان عظیم دولت ہے رب کی عطا کی ہوئی. اپنے ایمان کو یوں ضائع نہ کرو، اپنے ایمان کو یوں کمزور نہ کرو، اپنے ایمان کو یوں برباد نہ کرو. دیوبندیوں وہابیوں سے دور رہو، صلح کلی نہ بنو، صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. لہذا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ انہیں دعوت دو، نہ ان کی بیٹی سے نکاح کرو، نہ ان کے بیٹوں سے نکاح کرو، نہ ان کو اپنی بیٹی دو، نہ ان سے کسی قسم کی رشتہ داری کرو. یہ تو تھی بڑی بڑی باتیں. میرے مصطفیٰ نے تو یہاں تک منع فرمایا، تو ارشاد فرمایا نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ چائے پیو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ بیٹھو. کیوں؟ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں تمہارا ایمان نہ چھین لے. عزیزان ملت اسلامیہ، انہی کے حوالے سے میرے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. میرے عزیزوں یہ فرقے مردار ہے، یہ شہد کی طرح نمازیں دکھا دکھا کر تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، مسجدیں بتا بتا کر، مسجدوں کی آبادی بتا بتا کر تمہارا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیز یاد رکھ، ایمان وہ بیش قیمتی خزانہ ہے کہ اگر اسے بچا کر دنیا سے لے گیا تو تیری قبر بھی رونق افروز ہو جائے گی، تیری قبر بھی نور بقع نور ہو جائے گی، تیرا حشر بھی بہتر ہو جائے گا اور تیری جنت بھی بہتر ہو جائے گی. لہذا ضرورت اس امر کی ہے مسلمانوں، جس طرح اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کردار کو صحیح کرنا ہے، وہی اپنے ایمان کو پختہ بنانا ہے، اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے، تاکہ ایمان یہ اعمال کی اصل ہے. ایمان ہے تو تیرا عمل قبول ہونے والا ہے، ایمان ہے تو تیری نماز قبول ہونے والی ہے، ایمان ہے تو تیرے روزے قبول ہونے والے ہیں، اور ایمان نہیں تو تیری نماز نماز نہیں، ایمان نہیں تو تیرا روزہ روزہ نہیں، ایمان نہیں تو تیرا حج حج نہیں، زکات زکات نہیں. لہذا میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو. علماء اہل سنت یہی تعلیمات تمہیں دیتے ہیں، علماء اہل سنت اسی تعلیمات پر تمہیں لانا چاہتے ہیں، اور تم ہو کہ امام کو برا کہتے ہو کہ امام صاحب جھگڑا لگا رہے ہیں، امام صاحب اختلاف پیدا کر رہے ہیں، امام صاحب لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں، ان کو برا کہنے کے سوا کچھ کام نہیں ہے. ارے جس امام کو تو برا کہہ رہا ہے نا، یہی امام تیرے جنت میں جانے کا سبب بننے والا ہے. جس امام کو تو برا کہہ رہا ہے نا، یہی امام تیری نمازوں کی قبولیت کا ذریعہ بننے والا ہے. ایک امام کی نماز اگر خراب ہو جائے تو پورے مقتدیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے، اور ایک امام کی نماز اگر سچی پکی ہو تو پورے مقتدیوں کی نمازیں سچی اور پکی ہوا کرتی ہے. تو تیری نمازوں کا ضامن تیرا امام ہے، تیری دنیا کی بہتری کا ذریعہ تیرا امام ہے، تیری روزی میں برکت کا ذریعہ تیرا امام ہے، تیرے قبر میں نور کا ذریعہ تیرا امام ہے. لہذا امام کو برا نہ کہے. جس امام کو تو برا کہتا ہے اللہ اکبر، اسی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. امام کے تعلق سے دل میں بغض رکھنے والے سنے، امام کے حوالے سے دل میں بغض رکھے گا تو تیری ساری نمازیں تیرے منہ پر مار دی جانے والی ہے. تیری وہ نمازیں مقبول نہیں ہوگی کہ امام کے تعلق سے دل میں بغض رکھ رہا ہے اور اسی امام کے پیچھے کہہ رہا ہے پیچھے اس امام کے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو، یہ علماء، یہ ائمہ جو تمہیں سمجھاتے ہیں، یہ حقیقت سے تمہیں آگاہ کرتے ہیں، اور یہ تمہارا دین بچانا چاہتے ہیں، یہ تمہارا ایمان بچانا چاہتے ہیں. ارے باطل فرقوں کا رد کر کے کیا انہیں پیسہ مل رہا ہے؟ کیا ان میں بینک بیلنس مل رہا ہے؟ کیا ان کے گھر سنور رہے ہیں؟ ٹینوں کے گھر میں رہ رہے ہیں، چھپر کے گھر میں رہ رہے ہیں، 4,000 5,000 6,000 7,000 پر امامت کر رہے ہیں. کس لیے؟ تمہارے دین کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے. ارے گھر چلانا ہی انہیں مقصد ہوتا تو یہ 2,000 روپے
مہینہ بھی کما سکتے تھے کاروبار کر کے، لیکن 8-10 مہینہ 8-10 ہزار کے اندر اندر یہ امامت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مسجدوں کی حفاظت ہو جائے، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے. لہٰذا میرے عزیزوں، امام صاحب کی دعا لیا کرو، امام صاحب کو دیا کرو، ان کی جھولی بھرا کرو، ان کے گھروں کو دیکھا کرو، ان کی مدد کیا کرو. اس لیے کہ جو امام کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو امام کی مدد کرے گا پیارے مصطفیٰ اس کی مدد کریں گے، غوث و خواجہ و رضا اس کی مدد کریں گے. لہذا باز آ جاؤ اپنے ان باتوں سے جو امام کے حوالے سے دل میں پیدا کرتے ہو. میرا مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو جو باتیں بتائی گئی ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.